معاذ عنبری اور عبد الرحمن بن مہدی نے کہا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے خبیب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7۔ ابو عثمان نہدی سے روایت ہے، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 9۔ ابن وہب نے خبر دی، کہا مالک بن انس نے مجھ سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی صحیح سالم نہیں ہوتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے، وہ کبھی امام نہیں بن سکتا جب کہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 10۔ ابو احوص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ محمد بن مثنیٰ نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا، کہہ رہے تھے آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتداء کریں، یہاں تک کہ وہ سنی سنائی بعض باتوں کو بیان کرنے سے باز آ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 12۔ سفیان بن حسین سے روایت ہے، کہا ایاس بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میرے سامنے ایک سورہ پڑھو اور اس کی تفسیر کرو تاکہ جو تمہیں علم ہے میں بھی اسے دیکھوں۔ کہا میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا، ناپسندیدہ یعنی منکر روایات کو بیان کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو، یعنی منکر روایات بیان کی اور وہ اپنی ذات میں ذلیل نہ ہوا ہو اور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا نہ سمجھا گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 13۔